آپ نے عمران خان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات میں سہولت دی؟ بالکل دی. میں نے آرمی چیف صاحب کے پاس بہت معاملات مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہوئی تھی ان سانپوں نے عمران خان صاحب اور چیف کے بیچ میں بھی. اس کے اندر بھی بہت کلیئرٹی لایا اور بہت ساری جھوٹی باتیں جو کی تھیں ان سانپوں نے ان کو کلیریفائی کیا. وہ ملاقات کہاں ہوئی؟ ملاقات پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی. اس پر ملاقات کے اندر بڑی پازیٹیو وائبس تھیں اور پازیٹیو وائبس میں کیا تھا یہی تھا کہ آپ الیکشن کے لیے ڈیٹ کا کروا دیں اور اس پہ دونوں پارٹیز بیٹھ سکتی ہیں. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے چیزیں خراب ہو گئیں کیونکہ وہ جو خاص تھا، دو خاص میں سے ایک خاص تھا، ایک تو اتنا خاص بھی نہیں ہے لیکن وہ خاص حصے میں آتا ہے تو اس لیے میں خاص کہہ رہا ہوں. تو وہ پھر خاص نے فیڈ کر دیا، پھر خاص نے فیڈ کر کے پھر کر دیا. اب پرابلم یہ ہے ندیم صاحب کہ آپ کو بڑی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو قابل آدمی ہیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہاں ہے، پی ڈی ایم یہاں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، قوم پیار کرتی ہے، عزت کرتی ہے، سب کچھ ہے. آپ نے آنا ہی آنا ہے اللہ کے حکم سے. ایز فار ایز دنیاوی طور پہ پاپولیرٹی 2/3 نہیں، میرے خیال 3/4 میجورٹی پہ اب لے ہیں. تھوڑا نیچے لے آئے میرے خیال. چلیں 2/3 میجورٹی، زیادہ اوپر نہ چڑھائیں، مشکل ہو جاتا ہے نیچے آنا. میرے چلے 2/3 میجورٹی لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، بہت پاپولر ہیں اور آپ رائٹلی سو پاپولر ہیں. آپ کا اور پی ڈی ایم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں آج بھی بات ہر جلسے میں تقریر کا آغاز ہی آرمی چیف سے ہوتا ہے. سنیں سر، اس کے بعد آپ کو یہ کیا ضرورت پڑی ہے اس ٹائم پہ؟ لانگ مارچ سے آپ نے کیا لینا ہے؟ آپ نے ججوں کو ٹیک آن کر کے کیا لینا ہے؟ پھر ججوں سے معافی نہیں مانگنی، اس کے بعد معافی مانگنی ہے، اس سے کیا لینا ہے؟ پھر یہ دھرنے کا 4 تاریخ کے بجائے 10 تاریخ کو آنا، پھر 10 تاریخ سے 14 تاریخ کو آنا، پھر 2 ہفتے ہو جانا. یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ 3 سانپ، 2 خاص اور کچھ کیڑے، ٹھیک ہے، یہ وہی کرا رہے ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے، اب ریسنٹ 2-3 دن سے مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے وہ سب پیروں میں آ گئے ہیں کہ اب سازش کھل گئی ہے خان صاحب کے آگے بھی. یہ میرا ماننا ہے، مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. اور خان صاحب ہمیشہ کی طرح جو پرابلم ہوتا ہے اس کے ریسکیو کے لیے سامنے آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے خان صاحب کو گاڑی میں کہا کہ آپ نہ ججوں کو ٹیک آن کریں. یہ ریکارڈ کیسا ہے؟ ان کو گاڑی میں لوگوں نے کہا نہیں آپ کریں. جب آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کے خیال میں اس کے بعد جو فائر بندی سیز فائر ہو گئی تھی، اس کے بعد ہاں سر جنگ بندی تھی، مطلب صلح صحیح ہوگی، معاملہ تھوڑی تھا نہ کسی فوج کا کوئی جھگڑا. پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ معاملہ بہتری کی طرف چلے گیا. وہ جو 2 خاص میں سے ایک خاص ہے نا، اس خاص کا خاص انٹرسٹ ہے، ٹھیک. تو وہ پہلے چیف کا بھی ابھی پوچھنا ہے، اس لیے اس کو آگے لے کر چلوں گا. وہ پہلے نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ، وہ پہلے سازش ہوئی سن سر. وہ سازش کے بعد اب خان صاحب مجھے لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا. اور اب خان صاحب ہمیشہ کی طرح جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چاہنے آتے ہیں، لیکن اس وقت خان صاحب کو نہیں پتا تھا. یہ میرا ماننا ہے. اس کے بعد ججوں کے لیے میں نے منع کیا گاڑی کے اندر، انہوں نے ججوں کو ٹیک آن کر لیا. اس کے بعد میں نے کہا سر مشروط معافی مانگ لیں، انکنڈیشنل معافی مانگیں. خان صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، غلط ہو گیا، چلو ٹھیک ہے معافی مانگ لیتے ہیں. خان صاحب از ویری اسٹریٹ، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی میں مشورہ دینے والوں نے کہا کہ آپ کا قانون لگتا نہیں ہے، فلانا سیکشن فلانا سیکشن. اس کے بعد کیا ہوا؟ خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، کہا معافی نہیں مانگا. پھر ایونچولی معافی مانگی. پھر فوج کے چیف کے اوپر کنٹروورسیز کریٹ کرائی ان سانپ اور 2 خاص اور کیڑوں نے. اس کے بعد پھر اب وہ آرمی سے ہٹ گئے کہ جی مجھے آرمی کے چیف میں کوئی رول نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات تبھی آپ دیکھیے مارچ لے کر آئیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے واسطے عمران خان صاحب کو ابھی بھی آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے سب کچھ کرنے کی. پھر میں نے کہا جی قاتلانہ حملہ ہوگا، خونی مارچ ہوگا، وہ ہو گیا اور اس سے بڑا ہونا تھا. ابھی مارچ آنا ہے ادھر، یہ ذہن میں رکھیے، کنفرنٹیشن کو بھی رول آؤٹ نہ کریے. تیسری چیز میں نے کہی تھی ان کو کہ ارشد شریف کا قتل پاکستان میں سازش ہوئی ہے. آپ نے عمران خان کو بتایا ارشد شریف کا قتل کا کیس پاکستان میں سازش ہوئی ہے اور پاکستان میں سازش کے تحت اس کو مارا گیا ہے. اس کے پرپز ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. یہ بات آپ نے عمران کو بتائی؟ میں نے یہ بات خان صاحب کو بھی بتائی، یہ بات میں نے ٹی وی پہ بھی پریس کانفرنس میں بھی آ کے بتائی. جب آپ نے عمران خان کو بات بتائی پھر کیا رد عمل تھا؟ مجھے بات کا جواب دیں ندیم ملک صاحب. راز چودھری صاحب اسپیسیفک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کل حملہ ہونا تھا، میں نے بتایا تھا جس دن اٹیک ہوا خان صاحب کے اوپر. اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے پارٹی کے اچھے رہنما انہوں نے کہا اس پہ کوئی، میرے پہ کیوں ہوئی؟ کہ ان 2 خاص 3 سانپ اور کیڑوں کو پتا ہے کہ میں تو یہاں تک پہنچ گیا ان کے. نمبر 1 وہ مجھے روکنے کے لیے مجھے وہ سزا دی گئی جس کا مجھے کوئی فائدہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں مجھ سے کروا لیا. میں اسٹیبلشمنٹ سے کیا لیتا؟ دولت دیتا، اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، کیا دیتا مجھے؟ اور کوئی اقتدار دیتا، پی ڈی ایم میں وہاں میں جا نہیں رہا، نہ انہوں نے کوئی اپروچ کی ہے.